ایک نعت اور پڑھیے اور بھی پڑھا تھا اچھا کچھ امام حسین کی بات سبحان اللہ حسین مقتل میں جا رہے
ہیں زمانے وہ گواہ رہنا حسین مقتل میں جا رہے ہیں کہ لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے 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 نبی کی امت بچا رہے ہیں لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نبی کی امت بچا رہے ہیں حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے کہ ہماری بخشش ضروری ہوگی ہماری بخشش ضروری ہوگی ہمیں بھروسہ حسین ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے ہمیں فلک پہ جنت حسین کی ہے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے فلک پہ جنت حسین کی ہے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے کہ فلک پہ جنت حسین کی ہے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے جو ساری امت کے لاج رکھ لے جو ساری امت کے لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے جو ساری امت کے لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے جو ساری امت کے لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جگہ سے میدان کربلا ہے وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے مگر وہ راستے اسے پتا ہے مگر وہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے مگر وہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے کہ بھاگ کے سہمت سب آپن جگہ کے مدینہ اگر ہم ہو جاتے بھاگ کے سہمت سب آپن جگہ کے مدینہ اگر ہم ہو جاتے کہ مدینہ اگر ہم ہو جاتے مدینہ ہم ہو جاتے جا کے طیبہ سے واپس نہ آتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے سبحان اللہ کہ رحمت کے برکھا جہاں دن رات برسے سبحان اللہ چکرا کے دیکھن خاطر نینن ترس رحمت کے برکھا جہاں دن رات برسے چکرا کے دیکھن خاطر نینن ترسے کہ وہیں پر کھما وہیں پر کھما ہم ہو نہائے مدینہ اگر ہم ہو
کہ کہیں جبل نور باٹے کہیں غار ہیرا کہیں غار سور کہیں آقا کا ڈیرا کہ کہیں جبل نور باٹے کہیں غار ہیرا کہیں غار سور کہیں آقا کا ڈیرا کہ خانقاہ باقی چاکر لگئے تھے مدینہ اگر ہم ہو جائتے جاکتے بسو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے، لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے، یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے۔ ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی کہ چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے، کہ چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے۔ ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی کہ چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے۔ اب ذرا ایسے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ جب سحری کا وقت ہوگا تو آپ کو جگا دوں گا۔ یہ بتائیں آپ حضرات کی توجہ ہیں، بیدار ہیں آپ حضرات؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے مرتبہ دیکھیں ہمارے ہندوستان میں ٹرینوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، کبھی کوئی ٹرین اپنے صحیح ٹائم پر نہیں آتی ہے، لیکن اتفاق سے اکبر پور اسٹیشن پر ایک ٹرین جس ٹرین کو صبح 10 بجے آنا تھا وہ صبح 8 بجے آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ 2 گھنٹہ اپنے ٹائم سے پہلے آ گئی۔ تو یاتری لوگوں نے مسافروں نے کہا کہ یار جس ٹرین کو 10 بجے آنے کا ٹائم ہے وہ ٹرین 2 گھنٹہ پہلے آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ڈرائیور کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کی ڈرائیوری میں پہلی مرتبہ ملک ہندوستان میں ایسا ہوا ہے کہ جو ٹرین 10 بجے آنی تھی وہ 2 گھنٹہ پہلے آ گئی ہے، چلو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لوگ ڈرائیور کے پاس گئے، اس مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ کی قیادت میں پہلی بار ملک ہندوستان میں ایسا ہوا ہے کہ ٹرین 2 گھنٹہ اپنے ٹائم سے پہلے آ گئی، بہت بہت مبارک ہو۔ تو ٹرین ڈرائیور نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید یہ ٹرین کل صبح 10 بجے کی تھی، 22 گھنٹے لیٹ ہے جو صبح 8 بجے پہنچی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو بالکل ایسا نہ لگے کہ آپ حضرات کے 12 بجنے کے بعد بھی آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہو۔ بس آپ حضرات محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ دیکھیں اس نبی کی محبت کا واسطہ جس نبی نے آپ کے لیے 3500 فٹ کی اونچائی، چٹائی پر نہیں، بستروں پر نہیں، بلکہ غار ہرا میں ٹوٹے ہوئے پتھروں پر بیٹھ کر آپ کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ آج دو پتھروں سے آواز آتی ہے، میرے مولا میری امت میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ اگر اس محسن کائنات کے لیے آپ کے دلوں کے اندر ذرات کی محبت ہے تو آپ حضرات بیٹھے رہیں، اور میں حضرت حافظ قاری اعجاز صاحب میرا دوست پوری کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت ہی بہترین گفتگو ہوگی، اگر آپ سن کر کے عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دینی اور دنیاوی سفر آسان ہو جائے گی۔ 2 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد حضرت کے حوالے کے مائک کرتا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ نے اتنا انعام وغیرہ دے دے، اتنا خرچہ کرتے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ وہ بے مثال ہے، ان کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، حسین والے خرچ کرتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، حسین والے خرچ کرتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ ایک ہاتھ اپنے آقا کے نام پہ اٹھائیں، ایک ہاتھ اپنے والدین کے نام پر اٹھائیں، اور محبتوں کے ساتھ نعرہ کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تشریف میلاد النبی، فرمائے اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کر سبھی سردار کھڑے ہو جائیں، حشر میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں، حشر میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں۔ ادب و احترام سے بیٹھے گفتگو سنیں۔ بے شک ارشاد۔ صحیح چلاتا ہے، اب آئین صحیح چلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران سلام، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نبی کرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، آج کی اس مقدس رات میں محفل میلاد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام آپ کے گاؤں کے مدرسے میں منعقد ہوا ہے. حالانکہ یہ پہلی مرتبہ پروگرام یہاں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ تقریباً 6-7 سال سے تو میں جانتا ہوں کہ ہر سال اسی تاریخ میں اسی مدرسے کے اندر یہ پروگرام ہوتا ہے. اور اس پروگرام کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی اس رات کے تعلق سے گاؤں والوں کو بتایا جائے کہ یہ رات کس طرح سے گزارنی چاہیے. اور الحمدللہ آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور سن کر عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اپنی ہر سال کی کوششوں کو پورا کرتے ہوئے اس سال بھی محفل میلاد کا انعقاد کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور آج کے اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور آپ لوگوں کے گھر کے جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، کچھ اشعار آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اسی اشعار کے لحاظ سے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا. علامہ کافی علیہ الرحمہ جو مراد آباد کے رہنے والے اور مجاہد آزادی بھی ہیں، اور آپ کے تعلق سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جب انگریزوں نے پھانسی کا حکم دیا تھا تو بالکل آخری ٹائم تھا، اور ہر پھانسی جسے دی جاتی ہے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ آخری کوئی خواہش ہو تو بتلاؤ. تو بہت سے لوگ ہیں، کوئی اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے.
ہر آدمی کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے، مگر علامہ کافی صاحب نے جب انگریزوں نے پوچھا کہ اگر آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو آپ بتلائیے، آپ کی آخری خواہش پوری کی جائے، تو علامہ کافی علیہ الرحمہ نے کہا میری کوئی آخری خواہش نہیں ہے، ہاں میری زبان پہ کچھ اشعار ہیں جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انگریز نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجئے۔ تو علامہ کافی علیہ الرحمہ نے جو شعر پڑھے ہیں انہی شعروں میں سے کچھ شعر کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ حضرات کو اچھا لگے گا تو سبحان اللہ کہیے، مگر سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کیجئے گا کہ اس شعر کا جو مفہوم ہے اس مفہوم پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ علامہ کافی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہ گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، نہ گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج کا جو دن ہے، آج کی جو رات ہے، اس رات میں ہم اور آپ کسی کو یاد کریں یا نہ کریں، مگر اس رات میں ہم اپنے گھر کے مرحومین کو ضرور یاد کرتے ہیں، اور کل جب ہم انتقال کر جائیں گے تو ہماری جو اولادیں ہوں گی، جو ہماری نسلیں ہوں گی، وہ بھی ضرور اس رات میں ہمیں یاد کریں گے۔ شاعر کہتا ہے نہ گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کے بستر پہ نازا کیوں تو ہے، اطلس و کم خواب کے بستر پہ نازا کیوں تو ہے، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ ہم اور آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، ہمیں بلا رہی ہے، اے بھاگے ہوئے انسان آ جاؤ میری طرف۔ اللہ کریم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ مہربان بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم تمام انسانوں کو اپنی بارگاہ رب العالمین میں بلا رہی ہے، اے بھاگے ہوئے انسان آ جاؤ۔ آج کی جو رات ہے، ابھی مولانا شاداب صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ نجات والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ مغفرت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی گڑگڑاتا ہے، جو بھی روتا ہے، جو بھی دعائیں مانگتا ہے، جو کچھ بھی اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت جبریل امین، حضرت جبریل امین جن کے 100 بازو اور ان کے ایک بازو کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان، اتنی لمبائی چوڑائی۔ حضرت جبریل امین جب اپنے
سما جائیں. یہ حضرت جبریل امین کے پر کا عالم. اللہ عز و جل کی رحمت پکارتی رہتی ہے اے میرے بندے مانگ, تو کیا مانگنا چاہتا ہے, تو کیا سوال کرتا ہے, تیرے سوال کو پورا کیا جائے گا. اور آج کی اس رات میں جو اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. چاہے وہ مال مانگے تو اسے مال ملے گا, اگر وہ دولت مانگے تو اسے دولت ملے گی, اگر وہ مغفرت مانگے تو اسے مغفرت ملے گی, اگر وہ بخشش مانگے تو اسے بخشش ملے گی. شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے گا تو اللہ عز و جل ضرور اسے عطا فرمائے. اور یاد رکھو یہ نجات والی رات ہے. آج ہوتا کیا ہے, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں بہترین قسم کا کھانا نہ پکایا گیا ہو. ہر گھر کے اندر کھانا بنتا ہے, اچھے سے اچھے قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ پورے دن محنت کرتی ہیں, پورے دن محنت کر کے وہ کھانا پکاتی ہیں, کھانا تیار ہوتا ہے. حافظ قاری الطاف حسین صاحب جاتے ہیں اور فاتحہ کر کے آتے ہیں. پورے دن وہ محنت کرتی ہے, کھانا پکاتی ہے. کس وجہ سے؟ خوشی کی وجہ سے کہ آج شب برات کا دن ہے, شب برات کی رات آنے والی ہے. اچھے قسم سے ہم کھانا پکا رہے ہیں, اچھی کوالٹی کا ہم کھانا بنائیں گے اور اس کھانے پر ہم فاتحہ دلائیں گے اور ایصال ثواب اپنے گھر کے مرحومین کے لیے کریں گے. تو ایصال ثواب جب ہم کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب ان تک پہنچتا بھی ہے, ان تک وہ ایصال ثواب جاتا بھی ہے اور انہیں اس کا فائدہ بھی ملتا ہے. مگر حلوہ پکانے کے ساتھ ساتھ, کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لو لگا لیا جائے, گڑ گڑا لیا جائے, بخشش کی دعا کر لی جائے, تو آج کی اس رات کے طفیل اللہ بخشش کو بھی قبول فرما لے. مگر یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات نہیں بخشے جاتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو 20 سال پہلے یہ منظر نہیں تھا کہ مسجدوں میں باقاعدہ طور پر لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے. بھلے ہی 20 سال پہلے لوگ اچھے تھے مگر اتنی تعداد نہیں تھی نمازیوں کی جتنی تعداد آج ہو رہی ہے. ابھی حافظ قاری الطاف حسین صاحب نے بتایا کہ ہمارے محلے کے نوجوان نمازی, اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ مسجد بہت چھوٹی تو نہیں ہے مگر بہت بڑی بھی نہیں ہے, مگر جتنی بڑی مسجد ہے, مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے, میں عشاء کی نماز میں, فجر کی نماز میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ 1 سے لے کر 1.5 صف تک مکمل ہو جاتی ہے. آپ کے گاؤں کی مسجد میں 1.5 صف تک مکمل ہو جاتی ہے. اور تلاوت کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو ہر گھر کے بچے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, پڑھ کر چلے بھی جاتے ہیں. فاتحہ کا معاملہ دیکھا جائے تو پورے ہفتے میں جمعرات کا دن آتا ہے تو ہر گھر میں فاتحہ ہوتا ہے. رمضان کے روزے کا معاملہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں. زکات کا معاملہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ زکات بھی دیتے ہیں. حج کرنے کا معاملہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ہیں جو اس لائق ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ اگر عمل کی بات کی جائے تو آج سے 20 سال پہلے جو عمل نہیں ہو رہا تھا آج وہ سارے کے سارے اعمال کیے جا رہے ہیں. نماز پڑھے جا رہے ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, دیگر کام کیے جا رہے ہیں, ہر اچھے سے اچھا کام کیا جا رہا ہے. مگر 20 سال پہلے اور آج 20 سال کے بعد معاملہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے اتنے سارے اعمال نہیں کیے جا رہے تھے مگر آج 20 سال کے بعد اتنے سارے اعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود حال یہ ہے
معزز تھے, ہم محترم تھے, ہم عزت والے تھے, اور آج 20 سال کے بعد جو ہے ہم خوار ہو گئے ہیں, ذلت والے ہو گئے ہیں, ہر جگہ ہماری رسوائی ہی رسوائی ہوتی نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم اعمال میں کم تھے ہماری عزت, اب ہم اعمال میں آگے ہیں تو ہماری ذلت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے بھلے ہی نمازیں کم پڑھی جاتی تھی, بھلے ہی روزے کم رکھے جاتے تھے, بھلے ہی زکات فطرات کم دیے جاتے تھے, بھلے ہی حج عمرہ کم کیے جاتے تھے, مگر 20 سال پہلے جو بھی عمل کیا جاتا تھا اس کے اندر ریاکاری مکاری نہیں تھی, اور 20 سال کے بعد جو بھی عمل کیا جا رہا ہے ہر عمل کے اندر دکھاوا ہے, ہر عمل کے اندر مکاری ہے, ہر عمل کے اندر ریاکاری ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں, روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں. اس لیے یاد رکھیے, عمل چاہے آپ تھوڑے کیجئے مگر جو بھی عمل کیجئے اچھا عمل کیجئے, جو بھی عمل کیجئے اچھا عمل کیجئے. پوری رات روتے ہیں مگر اللہ معاف نہیں فرماتا ہے. 20 سال پہلے لوگ چند منٹ رو لیتے تھے, اللہ معاف کر دیتا. وجہ یہ تھی کہ 20 سال پہلے ہمارے اندر خلوص تھا, اور 20 سال کے بعد ہمارے اندر دکھاوا آ گیا. یہی وجہ ہے کہ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ہم نے تو یہ جان لیا کہ یہ نجات والی رات ہے, اس رات میں دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی. مگر یاد رکھو, حدیث پاک میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بخشے نہیں جاتے. ان میں ایک نام جو سب سے پہلے آتا ہے وہ نام ہے مشرک کا, شرک کرنے والے کا. آج حال یہ ہے کہ ہم بھلے ہی کھلے طور پر شرک نہ کرتے ہو مگر چھپے طور پر بہت سے ہمارے کام ایسے ہیں جو مشرکانہ ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں معذرت کے ساتھ انہیں بتانا چاہتا ہوں. اگر میری بات سے انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے مجھے معاف کر دیں, مگر سچائی یہ ہے کہ اگر آج گھر میں کوئی پریشان ہو جائے, مثال کے طور پر کوئی آدمی کمانے جائے اور کما نہ پائے واپس چلا آئے, یا کوئی آدمی کہیں جائے اور کام پورا نہ ہو تو واپس چلا آئے, تو گھر پہنچنے کے بعد ہماری مائیں اور بہنیں کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا. جب کسی نے کچھ کر دیا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. اب اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ اس کا علاج ڈائریکٹ بابا کے پاس, اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں عریضہ نہیں پیش کریں گے, ڈائریکٹ بابا کے پاس. بابا صاحب دعا کر دیجئے, تعویذ دے دیئے. بابا کے پاس پہنچے, بابا نے نام لکھا, ماں کا نام لکھا, جوڑا گھٹایا, تقسیم کیا, 3 بچا, 4 بچا, 2 بچا, 1 بچا, ایسا ہی کرتب ہے. اب جیسے ہی کرتب کا معاملہ آ گیا فوراً دل و دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی, وہ فلانواں عورت تھی, وہ دیکھی تھی جب یہ جا رہے تھے, اسی نے کچھ کیا ہوگا. اب پورا دماغ اللہ عز و جل کے اوپر سے بھروسہ ہٹا کر اس بابا کے اوپر بھروسہ کر لیا گیا ہے. یاد رکھو پیارے دوستوں اور ساتھیوں, ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں مگر بہت سے ایسے کام ہیں جو مشرکانہ کام ہیں. ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف تعبیر پر بھروسہ کر رہے ہیں, یہ بھی مشرکانہ کام ہے, یہ بھی شرک والا کام ہے. یاد رکھو, جب تک تم اس شرک سے توبہ نہیں کرو گے تب تک تم چاہے 1 رکعت نماز پڑھو یا 1000 رکعت نماز پڑھو, اس نماز سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو,
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دعا نہ کراؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تعویذ نہ لکھواؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گنڈے نہ پہنو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تعویذ بھی لکھوائیے، دعا بھی کروائیے، گنڈے بھی پہنیے، مگر پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، پھر اس کے بعد یہ سارے کام کیجئے۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے، اللہ کا قرآن شفا دیتا ہے، مگر اللہ ساوجہ پر جب یقین ہوگا، جب ایمان ہوگا، تب جا کے اس قرآن سے آپ کو شفا ملے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کی اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی بابا پر ایمان رکھتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ آج کی اس رات میں جہاں سب کی بخشش ہو جا رہی ہے، مشرک کی نہیں بخشش ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات اور آپ سن لیجئے، ایک تو مشرک ہو گیا، دوسری بات ہے شرابی۔ شرابی، بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں۔ آج ابھی 1 سال یا 2 سال پہلے میں اسی راستے سے آ رہا تھا، مجھے وہ دن برابر یاد، جب بھی میں اس راستے سے گزرتا ہوں فوراً مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے، وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کتنا محترم بنایا، کتنا معزز بنایا، کتنا احترام والا بنایا ہے، کتنا افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ بھائی سولی میں میرا پروگرام تھا، میں ملا تک پہنچ گیا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مگر مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ میں سوچا کہ اگر رکوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اور چونکہ ملا سے لے کے سورا پور تک کا جو راستہ ہے عام طور پر مجھے کچھ ڈر محسوس ہوتی ہے۔ اب چونکہ آپ لوگ علاقے کے تو آپ جانتے ہیں، میں دوست سے ملا تک آ جاتا ہوں، ملا سے آپ کے گاؤں تک آ جاتا ہوں، مگر جیسے میں یہاں سے سورا پور کے لیے بڑھنے لگتا ہوں مجھے ڈر محسوس ہوتی ہے۔ میں سوچا اگر رکوں گا تو رات اور زیادہ ہو جائے گی، پھر جا نہیں پاؤں گا، تو میرا رکا نہیں، دھیرے دھیرے میں گاڑی چلاتے ہوئے آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بارش کافی تیز ہو گئی، یہی آپ کے گاؤں میں پہنچنے سے پہلے جو چوراہا پہنچتا ہے اسی چوراہے کے پاس میں پہنچا تھا، بارش کافی تیز ہو گئی، میں گاڑی کو روکا اور ایک چھپر بنا ہوا تھا، اسی چھپر کے اندر میں بھی گھس گیا۔ بس یہی آپ کے پڑوس کا معاملہ ہے، جب میں گھسا تو میں داڑھی ٹوپی والا اور جتنے بیٹھے تھے کوئی داڑھی والا نہیں تھا، اور وہ سب کے سب اپنا جام لے کر بیٹھے، مگر جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً ان لوگوں نے اپنا سر گھما لیا، اپنا جان چھپا لیا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے میرے اندر کیا دیکھا، کیا چیز انہیں پسند آئی کہ وہ لوگ سب کے سب پیچھے ہو گئے۔ تو فوراً مجھے خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں، میری داڑھی اور ٹوپی کا لوگوں نے احترام کیا، وہ لوگ فوراً چھپا لیا۔ آپ قریب کے آپ جانتے ہیں کہ کون سے چھپر میں یہ ساری چیزیں بکتی، آپ جانتے ہوں گے، بلکہ میں نشانے کے طور پر بتا دوں کہ وہاں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اسی پتھر کے بغل میں وہ چھپر ہے، وہ جو پتھر جس پہ کلومیٹر لکھا رہتا ہے اسی پتھر کے بغل میں وہ چھپر ہے۔ اب چونکہ جب میں وہاں پہنچا تو لوگ اپنا جو کچھ بھی لے کر بیٹھے سے پیچھے گھما لیے، کوئی ادھر ادھر ہو گیا، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے، مجھے کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں رہا ہے، بلکہ میرا احترام کرتے ہوئے لوگ جو کچھ بھی پی رہے تھے اسے چھپا لیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ کی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، ٹوپی بھی لگائی ہے۔ اے اللہ آج جو اگر میرا احترام ہو رہا ہے تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، میری داڑھی ٹوپی ہونے کی وجہ سے میرا احترام ہو رہا ہے۔ یاد رکھو آج بھی غیر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں شراب حرام ہے، مگر آج دیکھا یہ جا رہا ہے نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں، نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں، اور آج کی اس رات میں شرابیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور جانتے ہو شراب کیا ہے؟ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، ام الخبائث،
یعنی خرابیوں کی ماں ہے، خبیثوں کی ماں ہے، ان کے معنی ماں ہوتا ہے۔ دو فرشتے ہیں، ایک کا نام ہاروت ہے، ایک کا نام ماروت ہے۔ یہ دونوں فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم لوگ ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، مگر ہم نے سنا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی جو آخری پیغمبر کی امت ہوگی، وہ عبادت کرے گی تو اس کی عبادت چند لمحے کی ہوگی، چند منٹ کی ہوگی، چند گھنٹے کی ہوگی، ہماری ساری زندگی کی عبادت سے وہ بھاری ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اے اللہ آخر یہ کیسی امت ہے، اس امت کے چند لمحے عبادت کے جو ہماری پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ چڑھ کرو گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں تم فرشتے ہو، تم نور سے پیدا کیے ہو، وہ انسان ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یاد رکھو اے فرشتوں ہم نے تمہیں نفس امارہ نہیں دیا ہے، مگر انسانوں کے پاس نفس امارہ ہے، وہ عبادت بھی کریں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ ان فرشتوں نے کہا مولا یہ تو تعجب کی بات ہے، ہم ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہماری عبادتیں چند لمحے کی انسانوں کی عبادتوں کے مقابلے میں کم تر ہو جائیں گی، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ مولا ہم بھی دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر انسان یہ تنہا جو عبادت کر رہے ہیں، جو چند لمحے عبادت کر رہے ہیں، ہم سے آخر افضل کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو قرآن شریف کے پہلے پارے میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو مسجد میں جائیے، یہ حافظ و قاری الطاف حسین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے ترجمہ والا اگر قرآن شریف ہو تو اس میں آپ دیکھ لیجئے بابل ہاروتا و ماروت، وہ ہاروت اور ماروت جو ہے بابل کے اندر جو ملک عراق کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، اسی شہر کے اندر جو ایک کنواں ہے، اسی کنویں کے اندر آج تک وہ سر کے بل لٹائے ہوئے ہیں، لٹکائے گئے ہیں، وہ فرشتے ہاروت اور ماروت ہیں۔ یہ ہاروت اور ماروت دنیا میں آئے اور آنے کے بعد یہ لوگوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس آتا تھا اس کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ایک تارا، اس تارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل بنا کر ان دونوں کے پاس بھیج دیا۔ وہ خوبصورت عورت بن کر آئی، آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا ایک معاملہ ہے، میرا شوہر مجھے بہت زیادتی کرتا ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے، میرا فیصلہ کر دیجئے۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، سب کا فیصلہ تو یہیں پر ہوتا ہے، مگر تمہارا فیصلہ تمہارے گھر پر ہوگا، تم گھر جاؤ، ہم لوگ تمہارے گھر پر آ کر تمہارا فیصلہ کریں گے۔ چونکہ ان فرشتوں کی نیت بدل گئی تھی، وہ دونوں فرشتے جو ہے اس عورت کے گھر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اب فیصلہ کرنے کے بجائے جو ہے کچھ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو میری طرف سے پوری آزادی ہے، مگر میری تین شرطیں ہیں، میری تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم شراب پی لو، ان لوگوں نے کہا شراب حرام ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم لوگ میرا ایک بچہ ہے اس کا قتل کر ڈالو، ان لوگوں نے کہا یہ بھی قتل کرنا بھی حرام ہے، قتل نہیں کریں گے۔ اس عورت نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ تم لوگ اسم اعظم پڑھ کے زمین سے آسمان پر جاتے ہو اور پھر اسم اعظم پڑھ کے آسمان سے زمین پر آتے ہو، یہی ہمیں اسم اعظم پڑھنا بتا دو۔ ان فرشتوں نے کہا بھائی یہ تینوں کام تو بڑا الگ ہے، نہ تو ہم تمہیں اسم اعظم پڑھنا بتا سکتے ہیں، نہ بچے کا ہم قتل کر سکتے ہیں، مگر یہ شراب کا جو معاملہ ہے، نشہ ہے، لاؤ اسی کو ہم پی لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں فرشتوں نے شراب پیا، شراب پینے کے بعد جو ہے اس بچے کو قتل کیا۔ بچے کو قتل کرنے کے بعد اسم اعظم بھی اس عورت کو بتایا، وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر آسمان میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جب ان دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو یہ دونوں
فرشتے روتے ہوئے بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنو تم سے گناہ ہوا ہے تو تمہیں گناہ کی سزا ملے گی، تم نے شراب پی کر جو ہے بچے کو بھی قتل کیا اور اس میں اعظم بھی پڑھ کر تم نے بتایا ہے، تم نے ایک نہیں بلکہ 3 گناہ کیے ہیں، اور ان تینوں گناہ کی سزا یہ ہے کہ تم جب تک دنیا رہے گی تب تم بابل کے کنویں کے اندر اسی طرح لٹکائے ہوئے رہو گے، اور پوری دنیا کا جو دھواں ہے وہ اسی کنویں کے اندر ڈالا جائے گا۔ آج حال یہ ہے کہ مسلمان کے ہر گھر میں، اگر ہر گھر نہیں تو کم از کم 50% گھر ایسے ہیں کہ جہاں شراب لوگ شوق سے پیتے ہیں، شراب لوگ شوق سے پیتے ہیں، اور یاد رکھیے اس رات شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر شرابی توبہ کر لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اور ایک تیسری بات آپ سن لیجئے کہ آج کی اس رات میں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ سود کھاتے ہیں، یاد رکھو ساری عبادتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، کبھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ 5 وقت کی اذان میں کبھی 1 وقت کی اذان نہ ہوئی ہو، کبھی ایسا گزرا ہے؟ کبھی نہیں گزرا، مگر 20 سال پہلے ایسا کئی مرتبہ گزرا ہے کہ فجر کی اذان ہوئی نہیں تو کبھی اذان ہی نہیں ہوتی، کبھی اذان ہی نہیں ہوتی تھی۔ بہت سچ کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، تجربہ آپ کا زیادہ ہے، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ 20 سال پہلے جو آپ کے گاؤں کی مسجد ہے کیا اس میں برابر اذان ہو رہی تھی، 5 ٹائم اذان ہو رہی تھی، 5 ٹائم نماز ہو رہی تھی؟ قطعی طور پر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ آج 20 سال کے بعد جو ہے 5 وقت اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، مگر حال یہ ہے کہ 20 سال پہلے ہماری عزت تھی اور 20 سال کے بعد ہم ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ تو سارے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، جن گناہوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت نہیں فرماتا ہے، آج ان گناہوں کو ہم شوق سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سود کا معاملہ یہ ہے، مسلمانوں کے یہاں سودی کاروبار بھی خوب قاعدے سے چل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ عز و جل سے ملاقات کے بعد میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی سیر کیا، جنت میں کیا کیا یہ سب کچھ دیکھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جہنم کا بھی مشاہدہ کروں۔ تو میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ میں جہنم کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب میں جہنم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کافی بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے کمرہ بنا ہو، جیسے کمرہ بنا ہو، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور وہ پیٹ جو اتنے بڑے بڑے ہیں اور ان کی جو دیواریں ہیں، جو چمڑے لگے ہوئے ہیں، وہ بالکل شیشے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اندر کمرے کے اندر کیا ہے، اندر پیٹ میں کیا ہے، باہر آسانی سے دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، کمرے کے برابر ہیں، مگر ان کے پیٹوں میں سانپ بچھو گوجر گھوم رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے کیوں ہیں اور ان کے پیٹوں میں یہ سانپ بچھو گوجر کیوں گھوم رہے ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، جو دنیا میں سود کھاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے یہاں بھی سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ افسوس سر افسوس کہ ہم مسلمان، ہمارا وجود جو ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوا ہے، ہم چند پیسے کمانے کے لیے سود خوری کر رہے ہیں۔ سود خوری کا سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، اور آج کی
کی اس رات میں سود خور کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک چوتھا جسے کہتے ہیں زانی، جسے کہتے ہیں زانی. آج غیروں کے یہاں زناکاری بھلے ہی نہ ہو. آج حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں اسکول جاتی ہیں تو باقاعدہ نقاب لگا کر جاتی ہیں، اور غیروں کی بہن بیٹیاں اسکول جاتی ہے تو کوئی نقاب کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. مگر غیروں سے کہیں زیادہ اپنوں کے یہاں زناکاری ہو رہی ہے، اپنے یہاں زناکاری ہو رہی ہے. یہ حالات بنے ہوئے ہیں. بچیوں اور بچوں کی بھی چھوڑ دیجئے، شادی شدہ عورتیں اور مرد بھی زناکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ایسا معمول ہو گیا ہے، ایسا ماحول ہو گیا مسلمانوں کے یہاں کہ جن کی شادی ہو گئی ہے، جو میاں بیوی ہو گئے ہیں، وہ بھی زناکاری کر رہے ہیں. اور آج کی اس رات ایسے زانیوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور یاد رکھو، اسی معراج کی رات ہمارے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بہترین قسم کا کھانا رکھا ہوا ہے، بہترین قسم کا کھانا رکھا ہوا ہے. اور بغل ہی میں جو ہے گندے کھانے رکھے ہوئے ہیں، گلیز کھانے رکھے ہوئے ہیں، جسے دیکھنے کے بعد طے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، جس سے بدبو آ رہی ہے. وہ لوگ جو ہے اچھے کھانے کو چھوڑ کر گندے کھانے کو کھا رہے ہیں. میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کتنے بیوقوف ہیں کہ اچھے کھانے کو چھوڑ کر یہ گندے کھانے کو کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی یہ غیر مردوں اور غیر عورتوں سے رشتے بنائے ہوئے، غیر مردوں اور غیر عورتوں کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں. اب ذرا سوچو مسلمانوں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. یاد رکھو آج کی اس رات جو ہے زانی کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور چغلی بھی دیکھ لیجیے، چغل خور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چغل خور کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، چغل خور کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اور چغلی کا عالم یہ ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معراج کی رات میں جب آپ نے جہنم کا مشاہدہ فرمایا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کئی سے زبانوں کو کترا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پھر وہ زبانیں صحیح ہو جاتی ہیں، پھر کاٹا جا رہا ہے، پھر وہ زبانیں آپس میں مل جاتی ہیں، پھر کاٹا جا رہا ہے. اور جن کی زبانیں کٹ رہی ہے انہیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، مگر پھر کاٹا جا رہا ہے. پیارے آقا نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کی زبانیں کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد وہ عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں، چغلی کرتی ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتی ہیں. یاد رکھیے اس رات میں چغل خور کی بھی بخشش نہیں. اور اسی طرح بہت لمبا واقعہ ہے، اگر میں بتانا چاہوں تو فجر کی اذان ہو جائے گی، مگر ایک آخری بات اور میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں. حافظ و قاری الطاف حسین صاحب موجود ہیں اور آپ تمام لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ امام اور مقتدی یہ دونوں لوگ جب ملتے ہیں تو کوئی کام مکمل ہوتا ہے. جیسے ابھی جب کھانا کھا کے ہم واپس آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ جو بھائی صاحب تھے وہ بتا رہے تھے کہ پہلے ایسا تھا کہ یہاں کوئی مولوی 6 مہینہ 3 مہینہ 2 مہینہ سے زیادہ ٹکتا نہیں، جو آتا تھا چلا جاتا تھا.
مدرسے کا حال یہ تھا کہ بالکل ایک ریل کا ڈبہ بنا ہوا، بھلے ہی دروازہ ایک ہی طرف تھا مگر ریل کا ڈبہ تھا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کھانا نہیں تھا۔ مسجد کا عالم یہ تھا کہ اذان ہوتی تھی، اذان کبھی نہیں ہوتی، مگر جب سے حافظ قاری الطاف حسین صاحب یہاں آئے تب سے یہ معمول ہو گیا کہ مدرسہ جو ایک ڈبے کی شکل میں تھا اب وہ 2 ڈبہ سے 2.5 ڈبہ بن کر تیار ہے۔ اور مدرسے کی زمین کا عالم یہ تھا کہ جس میں بڑی بڑی گھاس لگی ہوئی تھی، آج پورا پاک و صاف ہو گیا۔ کوئی مولوی یہاں رات میں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر پورے گاؤں کے لوگ یہاں کر رات بھر بیٹھے تھے۔ لوگ ڈرتے تھے مدرسے میں آنے سے۔ مسجد کا عالم یہ تھا کہ اذان ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، مگر جب سے حافظ صاحب یہاں آئے تب سے ماشاءاللہ اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، مدرسے کی بھی ترقی ہو رہی ہے، بچے بھی قرآن شریف پڑھ لے رہے ہیں، اور اگر حافظ صاحب کہیں چلے جائے تو اتنے بچے تیار ہو گئے ہیں کہ اذان بھی دے دیں گے، نماز بھی پڑھا دیں گے، اور فاتحہ کی ضرورت ہوگی تو بچے ماشاءاللہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو یہ آپ لوگوں نے چاہا تو حافظ صاحب نے ایسا کیا، حافظ صاحب جو کرتے گئے آپ لوگ ان کا ساتھ دیتے گئے تو ماشاءاللہ مدرسہ بھی اور مسجد دونوں آباد ہو گئی، دونوں کے اندر جو ہے رونقیں آ گئی آپ دونوں لوگوں کی محنت سے، مگر اب بھی کچھ چیزیں باقی رہ گئی اور ان چیزوں کو بھی آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس رات ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے ہی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جن میں اگر ہم ارادہ کر لے تو اللہ ہماری اس رات میں بھی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ تو آج کی اس رات میں آپ نے سنا ہے کہ نجات والی رات ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے شرابی ہیں، زانی ہیں، سود خور ہیں، اور اس کے بعد غیبت کرنے والے ہیں، چغلی کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک نام آتا ہے تارک نماز کا، ایک نام آتا ہے تارک نماز کا، نماز کو چھوڑنے والے، ترک نماز کرنے والے، ترک نماز کرنے والے، جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی بھی اس رات میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج کی شب میں جہنم کا مشاہدہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے کچھ لوگوں کے سر پر بھاری بھرکم پتھر سے وار کر رہے ہیں اور ان کا سر جو ہے چپٹ جا رہا ہے، چکنا چور ہو جا رہا ہے، پھوٹ جا رہا ہے، وہ درد کی وجہ سے کراہ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کراہ رہے ہیں، انہیں کافی تکلیفیں ہو رہی ہے، مگر جیسے ہی پتھر ان کے سر سے دور ہوتا ہے فوراً ان کا سر پھر پہلے کی طرح برابر ہو جاتا ہے، پھر پتھر سے ان پر وار ہوتا ہے، جیسے ہی پتھر دور ہوا ان کا سر پھر پہلے کی طرح ہو گیا، بار بار پتھر سے وار ہو رہا ہے، بار بار ان کا سر چپٹا ہو جا رہا ہے، پھر صحیح ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور انہیں کیوں ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ترک نماز کرتے ہیں، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں، ہم کس میں اندازہ لگائیے کہ آپ اور ہم کیا ہیں۔ بس اسی پہ بات میں ختم کر دوں گا کہ آپ اور ہم کیا ہیں۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، مدرسہ بھی ہم نے بنا دیا ہے، مسجد کو بھی ہم نے روشن کر دیا ہے، ہر طرح سے میلاد بھی کر رہے ہیں، جلوس بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ کیوں نہیں قبول
توبہ کر لیجئے. اگر آپ شراب پیتے ہیں تو شراب سے توبہ کر لیجئے. اگر آپ زنا کرتے ہیں تو زناکاری سے آپ توبہ کر لیجئے. اگر آپ سود کھاتے ہیں تو سود خوری سے آپ توبہ کر لیجئے. اگر آپ غیبت اور چغلی کرتے ہیں تو غیبت اور چغلی سے آپ توبہ کر لیجئے. اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں تو نماز چھوڑنے سے آپ توبہ کر لیجئے. اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے آپ توبہ کر لیجئے. آج کی اس رات میں توبہ کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ توبہ کریں گے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بندہ جیسے ہی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے. اب شیرنی آ گئی ہے، وقت بھی ہو گیا، مگر ایک آخری بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. ایک آخری بات جو لکھی ہوئی ہے کہ اس رات میں اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے. جو والدین کی